السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض کیا جاتا ہے اور آپ کی شان میں جو گستاخی کی جاتی ہے اور آپ کی اہانت و توہین کا ارتکاب کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ آپ کو عیاش اور شہوت پرست کہا جاتا ہے، اس کے اسباب اور وجوہات میں سے ایک ہے آپ کی شادی کا مسئلہ، جس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بہت چھوٹی عمر کی خاتون سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، جو کہ 9 سال کی تھیں، ان سے نکاح کیا، ان سے شادی کی۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کو لے کر اور آپ کی شادی کے ان دو پہلو کو لے کر جو اعتراض کیا جاتا ہے اور جو آپ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، آپ کو عیاش اور شہوت پرست بتایا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے، اگر ہمارے پاس عدل و انصاف ہوگا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے کچھ بھی غلط نہیں کیا، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے اچھا کیا، اور اس کے پیچھے بہت سارے حکمتیں تھیں۔ تو آئیے ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھتا ہوں۔ غور کیجئے کہ کیا ایسا شخص عیاش اور شہوت پرست ہو سکتا ہے جس نے اپنی پہلی شادی اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی عمر کی خاتون سے کیا ہو، اور وہ بھی ایک بیوہ عورت سے کیا ہو، اور اس کے ساتھ اپنی پوری جوانی گزار دی ہو؟ کیا کوئی عیاش اور شہوت پرست آدمی ایسا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی شادی ہوئی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، تو اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ گویا کہ آپ سے 15 سال بڑی تھیں۔ آپ نے اپنی پہلی شادی اس خاتون سے کیا، اور وہ بھی بیوہ تھی۔ اور آپ نے ان کے ساتھ اپنی پوری جوانی گزار دی۔ جب تک وہ زندہ تھیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 53 سال کے ہو جاتے ہیں تب ان کی وفات ہوتی ہے حضرت خدیجہ کی۔ اس کے بعد آپ دوسری شادیاں کرتے ہیں۔ 53 سال تک آپ نے ایک ہی بیوی پر گزارا کیا، اور وہ کون تھی؟ آپ سے عمر میں بڑی تھی، اور وہ بیوہ رہ چکی تھی۔
سوچئے ایسا آدمی شہوت پرست ہو سکتا ہے؟ آپ نے پوری 63 سال کی عمر پائی، 53 سال کے بعد صرف 10 سال آپ کے بچتے ہیں، آخری 10 سالوں میں آپ نے بقیہ 10 شادیاں کی. تو ذرا بتائیے ایک شہوت پرست اور عیاش آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ 53 سال تک ایک ہی بیوی کے ساتھ رہے، وہ بھی اپنے سے بڑی عمر کی خاتون کے ساتھ، اور وہ بھی جو بیوہ رہ چکی ہو؟ عیاش اور شہوت پرست آدمی تو جب پہلی شادی کرتا ہے تو کنواری سے کرتا ہے، اپنے عمر سے چھوٹی خاتون سے کرتا ہے. اور شہوت پرست اور عیاش آدمی اپنی جوانی کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ عیاش یا شہوت پرست نہیں تھے. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی، کل 11 شادیاں، اس میں سے آپ نے صرف ایک کنواری اور غیر شادی شدہ خاتون سے شادی کی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے. باقی کی جتنی بھی خواتین تھیں جن سے آپ نے شادیاں کی، وہ یا تو بیوہ تھیں یا طلاق شدہ تھیں، اور مختلف عمروں کی تھی. بھلا بتائیے کہ ایک عیاش اور شہوت پرست آدمی ایسا کرتا ہے کیا کہ وہ 11 شادی کرے اور 11 میں صرف ایک کنواری ہو، باقی سب بیوہ مطلقہ ہو، اور وہ بھی ایک ہی شادی پر گزارا کرے 53 سال تک، اور بعد میں ساری شادیاں اپنے آخری عمر میں کرے 10 سالہ وقفے میں؟ سوچنے کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عیاش اور شہوت پرست ہوتے تو کنواری سے کرتے شادی اور نوجوان عورتوں سے شادی کرتے، لیکن آپ نے عمر رسیدہ خواتین سے کیا، ایسی عورتوں سے کیا جو بیوہ تھی یا مطلقہ تھیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمسن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، جبکہ آپ کی عمر تقریباً 53 سال کی تھی، 50 سے زیادہ تھی، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 سال کی تھی. تو اس میں کوئی عیب کی بات، کوئی بری بات یا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس زمانے میں اس طرح کا نکاح، اس طرح کی شادی عام بات تھی. بڑی عمر کا آدمی چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کیا کرتا تھا اس زمانے میں، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں مانی جاتی تھی. یہ کلچر تھا اس زمانے میں، بلکہ بعد کے زمانے میں بھی ابھی تک بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے. اپنے ہندوستان میں بھی آپ جائیں، ابھی بھی بہت ساری جگہوں پر بال بیواہ ہوتا ہے. اور انگریز کے زمانے کو دیکھ لیں، اس سے پہلے کے زمانے کو دیکھ لیں، ہندوستان میں یہ سب عام بات تھی. اور مختلف ادیان و مذاہب کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ سب کے یہاں یہ عام بات تھی، صرف مسلمانوں کے یہاں نہیں. اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے عرب کا، اس وقت بھی، اس کے بعد بھی، اور پھر مختلف ملکوں میں اور مختلف مذاہب اور ادیان والوں میں یہ عام بات تھی. اسی وجہ سے یہ اعتراض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمسن عورت سے شادی کیا، یہ پہلے اس طرح کا کوئی اعتراض نہیں آیا. یہ 100-200 سال بھی نہیں ہوا ہوگا اس اعتراض کو آئے ہوئے. اس سے پہلے کسی نے آپ پر یہ اعتراض نہیں کیا، آپ کے دشمنوں نے بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام بات تھی، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں تھی. اسی طرح سے دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ نے شادی کی، جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9 سال کی تھی، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ بالغ نہیں ہوئی تھی، سن بلوغت کو پہنچ چکی تھی، ورنہ نکاح 6 سال کی عمر میں ہی ہو چکا تھا. 9 سال میں رخصتی ہوئی، سن بلوغت کو پہنچ چکی تھی. اس لیے کہ اس زمانے میں اس عمر میں لڑکی بالغ ہو جایا کرتی تھی. گرم علاقہ تھا، گرم غذا تھی، کھجور، اونٹنی کا دودھ، تو یہ عام بات تھی اس عمر میں بالغ ہو جانا. آج بھی دیکھ لیں بہت ساری جگہوں پر جو گرم علاقے ہیں، اچھا کھانا، گرم کھانا وغیرہ جہاں کھاتے ہیں، جلدی
لڑکا لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں، 10 سال 11 سال 12 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں آج کے زمانے میں بھی. تو ایسا نہیں ہے کہ بالغ نہیں ہوئی تھی اور شادی ہو گئی تھی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی شادیاں کیں اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کر کے نکاح کر کے اپنے وفادار ساتھیوں کا سمجھیے شکریہ ادا کیا ہے، ان کے احسان کا بدلہ چکایا ہے. خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان چاروں نے آپ کا ساتھ دیا ہر موقع پر اور آپ کے ساتھ وفاداری کی. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بیٹیوں سے شادی کی، عائشہ بنت ابی بکر اور حفصہ بنت عمر، اور اس طرح سے عزت بخشی ان دونوں کو. اور عثمان اور علی کو آپ نے اپنی بیٹیاں دے دی، فاطمہ، علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے ان کا نکاح کر دیا، اور زینب اور ام کلثوم، یہ 2 بیٹیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں دے دی. تو ابو بکر و عمر کو اپنا سسر بنایا، عثمان و علی کو اپنا داماد بنایا، اس لیے کہ ان چاروں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت احسانات تھے. یعنی احسان اس معنی میں کہ انہوں نے کافی خدمت کی تھی اور کافی تعاون کیا تھا، مدد کیا تھا. تو یہ بھی ایک حکمت تھی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کیں تو اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد تھے، بہت ساری حکمتیں تھیں. جس میں سے ایک تھا دعوت و تبلیغ، اسلام کی نشر و اشاعت. مختلف قبیلوں میں آپ نے شادیاں کی، مقصد تھا اسلام سے انہیں قریب کرنا. ان سے رشتہ داری ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو قریب سے وہ دیکھیں گے. اس طرح سے دشمنی ختم ہوگی، نفرت ختم ہوگی، محبت اور دوستی پیدا ہوگی، امن ہوگا، جنگ ختم ہوگی. یہ بھی اس طرح کا مقصد تھا، اس طرح کی حکمت تھی. اسی طریقے سے بہت ساری ایسی خواتین تھیں جن سے آپ نے شادیاں کی، وہ بے سہارا تھیں، تو آپ نے ان سے شادیاں کر کے آپ ان کے سہارا بنے، ان کو آپ نے عزت بخشی. تو اس طرح کے بہت سارے مقاصد تھے، بہت ساری حکمتیں تھیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دین اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو، وہ گوشہ جو کہ گھر میں ہوتا ہے، ازدواجی زندگی میں ہوتا ہے، خانگی زندگی میں ہوتا ہے، اس سے متعلق جو مسائل تھے، جو تعلیمات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دنیا والوں کے سامنے اجاگر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 45 بلکہ 47 سال تک زندہ رہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی لوگوں کو مسائل بتائے، اس طرح کے گھریلو مسائل جو آپ نے سیکھے تھے، دیکھے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 40 45 47 سال تک رہیں. تو اس بیچ میں آنے والی نسلوں کو بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ازدواجی زندگی کے مسائل، گھریلو مسائل بیان کیے، بتائے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک لمبی زندگی پائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، روایتوں کو، تقریباً 2000 سے زیادہ حدیثیں اور روایتیں آپ نے بیان کی، 2200 کہتے ہیں. آپ بڑی ذہین تھی، فتین تھیں، علم و حکمت اور عقل و دانائی سے پر تھیں. آپ ایک مرجع کی حیثیت رکھتی تھیں، بڑے بڑے صحابہ کرام آپ سے رجوع کرتے تھے. تو یہ بھی ایک حکمت ہے. لمبی عمر پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے اس طرح سے شادی کی. یہ بھی مقصد ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو کیا ہے کہ وہ زور زبردستی والی بات تھی، جبر و اکراہ تھا اس کے پیچھے؟ نہیں، بلکہ خوشی سے، دونوں طرف کی خوشی سے اور رضامندی سے یہ نکاح عمل میں آئے، شادی ہوئی. بلکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ آپ کی بیٹی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کریں، شادی کریں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی تھے، پورے گھر والے، خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی تھی. کوئی زور زبردستی نہیں، پوری خوشی اور رضامندی سے، بلکہ فخر اور اعزاز کی بات تھی ابو بکر کے لیے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کہ ایک نبی، ایک رسول سے رشتہ ہو رہا ہے. تو جب طرفین کی رضامندی تھی، خوشی تھی،
تو پھر اس پر اعتراض کس بات کا؟ آج تو آزادی کی بات لوگ کرتے ہیں، آج مرد عورت شادی شدہ ہو نہ ہو کہتے ہیں کہ راضی ہیں تو سب کچھ جائز ہے، ناجائز کو بھی جائز قرار دیا جا رہا ہے رضامندی کی بنیاد پر، لیکن آپ نے تو نکاح کیا، جائز طریقے سے رشتہ قائم کیا، تو پھر اعتراض کس بات کا؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عیاش ہوتے، شہوت پرست ہوتے، تو ذرا غور کیجئے کہ آپ کی زندگی کیسے گزری ہے۔ آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، تو آپ پائیں گے کہ آپ کی زندگی عیاش کی زندگی نظر نہیں آتی ہے، شہوت پرست کی زندگی نظر نہیں آتی ہے، بلکہ آپ کی زندگی ایک عام آدمی کی زندگی تھی، بلکہ اس سے بھی کم درجے کی زندگی تھی دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو۔ آپ کے پاس تو اچھی طرح سے سامان زندگی بھی میسر نہیں تھے، ضروریاتی زندگی بھی آپ کو اچھے طریقے سے میسر نہیں تھی، فقر و فاقہ کی زندگی تھی، چھوٹا سا گھر تھا، بستر بھی آپ کو سونے کے واسطے نہیں تھا، کپڑے بھی آپ کے پھٹے پرانے ہوتے تھے، اچھے نہیں ہوتے تھے، پانی اور کھجور پر آپ کا گزارا ہوتا تھا، کئی دنوں تک گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ بھلا بتائیے، ایسا شخص اس کو عیاش پرست کہہ سکتے ہیں، شہوت پرست کہہ سکتے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول اور نبی تھے، آپ چاہتے تو اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتے آپ کو مل جاتا، سارا سامان عیش کا آپ کو میسر ہو جاتا، لگژری زندگی آپ گزارتے، ساری نعمتیں اللہ دے دیتا اگر آپ چاہتے تو، آپ مانگتے تو، آپ خواہش کرتے تو، لیکن آپ نے کبھی نہیں چاہا، آپ نے اس کی خواہش کبھی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کی بھی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، ایک عام سادھارن سی زندگی آپ نے گزاری، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک موقع پر آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ چاہیں تو میں آپ کو بادشاہ بنا دوں، بادشاہی زندگی گزاریں، یا آپ چاہیں تو آپ میرے مقرب بندے رہیں، قریبی بندے رہیں، نیک بندے، عام سا بندے بن کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چنا کہ میں مقرب بندہ اللہ کا رہوں گا، عام بندہ رہوں گا، بادشاہی کو آپ نے نہیں چنا۔ اگر آپ شہوت پرست ہوتے، عیاش ہوتے، تو آپ بادشاہی والی زندگی گزارتے اور بادشاہی والی زندگی اختیار کرتے، ناز و نعمت والی زندگی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ عیاش پرست نہیں تھے، شہوت پرست نہیں تھے، آپ تو یتیم پیدا ہوئے تھے، ذرا سوچئے، اور کس طرح سے آپ کی پرورش ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ کے جو دشمن تھے مکہ والے، قریش، انہوں نے بھی آپ کو آفر کیا تھا کہ آپ ایسا کریں، اسلام کی دعوت کو چھوڑ دیں، اسلام کو آپ ترک کر دیں، اسلام کی طرف لوگوں کو نہ بلائیں، اسلام کی نشر و اشاعت نہ کریں، اس کے بدلے میں ہم، اگر آپ راضی ہو جائیں اس بات پر، تو ہم آپ کو اپنا حاکم مان لیں گے، اپنا بادشاہ بنا لیں گے، عرب و عجم کا آپ کو مالک بنا دیں گے، آپ کو جتنا مال چاہیے ہم دے دیں گے، سارا مال و متاع آپ کے قدموں کے نیچے ہم رکھ دیں گے، اور آپ کو حسین اور جمیل ترین خاتون سے آپ چاہیں تو آپ کی شادی کرا دیں گے، آپ کا نکاح کرا دیں گے، آپ کو جو چاہیے ہم دے دیں گے، لیکن آپ اسلام کی بات چھوڑ دیجئے۔ یہ دشمنوں نے آفر دیا تھا، لیکن آپ نے ٹھکرا دیا، بولا نہیں، ہمیں نہیں چاہیے سب۔ آپ دنیا دار نہیں تھے، آپ عیاش اور شہوت پرست نہیں تھے، ایسا ہوتا تو اس آفر کو قبول کر لیتے۔ آپ تو دنیا کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے، جنت کا راستہ، ہدایت کا راستہ۔ آپ تو دنیا والوں کو حسن اخلاق سکھانے کے لیے آئے تھے، حسن سلوک سکھانے کے لیے آئے تھے، انسانیت سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آپ تو انسانیت کی خدمت کے لیے آئے تھے، انسانیت کی بھلائی کے لیے آئے تھے، اس لیے آپ نے دنیا داری کو نہیں چنا، آپ نے دینداری کو چنا۔ آپ نے ایک سیرت تھے، آپ حسن اخلاق والے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی دشمنوں نے بھی، مکہ والوں نے، قریش والوں نے بھی آپ کے حسن اخلاق کی گواہی دی ہے، حسن سلوک کی شہادت دی ہے، آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، سچا کہتے تھے، اپنوں میں تمام میں سب سے سچا اور امانت دار آپ ہی کو کہتے تھے، آپ سے اپنے فیصلے کرواتے تھے۔ کبھی بھی انہوں نے آپ کے اخلاقیات اور سلوکیات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔
دین اور مذہب سے تعلق جو چیزیں تھیں اس پر انہوں نے اعتراض کیا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ شاعر ہے، مجنوں ہے، دیوانہ ہے، جادوگر ہے اور اپنی طرف سے بات گھڑتا ہے، اپنی طرف سے دین لایا ہے، اپنی طرف سے قرآن بنا کر پیش کیا ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے کہی، لیکن یہ کبھی نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ بری سیرت اور سلوک کے مالک ہیں. کبھی نہیں کہا. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اونچا تھا، بلند تھا. لہٰذا یہ کہنا کہ آپ عیاش تھے اور خواہش کے غلام تھے، شہوت پرست تھے، نعوذ باللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے اور یہ جھوٹا الزام ہے. ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کا عذاب ان پر آئے گا، اس دنیا کی زندگی میں انہیں سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوگا، بے موت مریں گے. اور اگر اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق اس دنیا میں انہیں چھوڑ بھی دیا تو آخرت میں ان کو عذاب جہنم سے کوئی چھٹکارا نہیں ملنے والا. تاریخ بتاتی ہے کہ جس نے بھی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے اس کی زندگی اجیرن بن کر رہی ہے، اس کا سارا سکون چھن جاتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ مارا گیا، وہ مصیبتوں میں پھنس کے رہ گیا، اس پر مسلط کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکروں کو. خیر نہیں ہے ایسے آدمی کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی شادیاں کی، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں میں شادیاں کی اور مختلف عورتوں سے شادیاں کی. بہت ساری عورتیں تھیں، بہت ساری خواتین جو عمر رسیدہ تھیں. ایک کنواری بھی تھی، غیر شادی شدہ بھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیوہ بھی تھی، مطلقہ بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خواتین سے شادی کیا، مختلف مقاصد تھے، بہت ساری حکمتیں تھیں. مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اپنی خواہش اور شہوت کی تکمیل کریں، نعوذ باللہ. تو ان تمام باتوں سے یہ بات آشکارا ہو گئی، واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 شادیاں کرنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کم سن خاتون ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنا، اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں. اور اس کے پیش نظر آپ کو عیاش اور شہوت پرست ثابت کرنے کی ناروا کوشش کرنا، ناپاک کوشش کرنا اور آپ کی شان میں گستاخی کرنا اور آپ کی توہین اور آپ کی اہانت کرنا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگڑنے والا. اور جو لوگ ایسا کریں گے خود انہی کا بگڑے گا، وہی بے نام و نشان ہو جائیں گے. ان نشانیک هو الابتر، اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے. جتنا لوگ اعتراض کریں گے، آپ کی شان میں گستاخی کریں گے، اہانت کریں گے، اتنا ہی آپ کا مرتبہ اونچا اور بلند ہوگا، اور آپ کے ماننے والے آپ کو اتنا ہی اہمیت دیں گے، آپ کی عظمت کریں گے، آپ کا احترام کریں گے، آپ کا ذکر کریں گے، آپ کا نام لیں گے. اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے انتظام ہو چکا ہے. آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ آپ کی عزت اور بڑھے گی انشاءاللہ. اور آپ جو دین اسلام لے کر آئے تھے وہ اور پھیلے گا. مقصد کیا ہے ان لوگوں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور آپ کی اہانت اور توہین کے مرتکب ہوتے ہیں، آپ کو عیاش اور شہوت پرست ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا مقصد یہی ہے. اسلام سے انہیں خوف ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ مسلمانوں پر ہر جگہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر طرح طرح سے
ستم کیا جا رہا ہے، باوجود اس کے اسلام پھیل ہی رہا ہے پوری دنیا کے اندر. آخر کیا وجہ ہے؟ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے اسلام کا. اسلام بلند ہو کر رہے گا، پھیل کر رہے گا. تو انہوں نے ایک نئی ترکیب نکالی ہے کہ آپ کی شادی کے مسئلے کو لے کر آپ کی شخصیت کو داغدار کیا جائے. جب آپ کی شخصیت داغدار ہو جائے گی، آپ کی شبیہ خراب ہو جائے گی دنیا والوں کے سامنے، تو اس طرح سے اسلام جو پھیلتا جا رہا ہے اس کی روک تھام ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوگا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ نامراد ہوں گے. انشاءاللہ اس کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کو لوگ پڑھیں گے، جانیں گے، اسلام کے بارے میں مطالعہ کریں گے، اور اسلام پھیلے گا، اسلام کی نشر و اشاعت ہوگی. منہ کی کھانی پڑے گی، خود انہی کا بگڑے گا. اللہ رب العالمین نے قاعدہ بیان کر دیا ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. جو بھی آپ کی ہنسی اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اے نبی ہم ان سے نمٹ لیں گے، ہم ان سے انتقام لے کر رہیں گے، آپ بے فکر رہیے. اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خوشخبری سنا دی تھی. اس زمانے میں بھی آپ کو ستایا گیا، آپ کی ہنسی، آپ کا مذاق اڑایا گیا مختلف طریقے سے. آپ کا کچھ نہیں بگڑا. وہ لوگ دنیا سے بے نام و نشان ہو گئے، لیکن آپ کا نام و نشان اب تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. ایک مسلمان سب سے زیادہ محبت تمام انسانوں میں اپنے نبی، اپنے رسول سے کرتا ہے، خود سے بھی زیادہ، ماں باپ، بیوی، بچوں سے بھی زیادہ، پوری دنیا اور دنیا کے مال و اسباب سے بھی زیادہ. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے دلوں میں ہیں. آپ ہمارے رہبر ہیں، پیشوا ہیں، پوری انسانیت کے رہبر اور پیشوا ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آپ کو شان بخشا ہے، آپ کو عظیم بنایا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان حکمت سے کام لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اور قانون کے دائرے میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خود بھی مطالعہ کریں، اور اس کے بعد دوسروں کے سامنے آپ کی سیرت کو پیش کریں. زیادہ تر لوگ جاہل ہیں، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت معلوم نہیں. ان کے سامنے آپ کی عظمت کو بیان کریں. ان کے ذہن میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں بعض شرپسند عناصر کی طرف سے، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے دنیا والوں کو دکھائیں کہ ہمارے نبی ایسے تھے. ہم جب نیک بن جائیں گے، ہماری سیرت، ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، تو ہمیں دیکھ کر وہ ہمارے نبی اور رسول کے بارے میں اندازہ لگائیں گے اور ماننے کو مجبور ہو جائیں گے کہ جب یہ ایک عام انسان جو نبی کا ماننے والا ہے اتنا اچھا ہے، تو اس کا نبی، اس کا رسول کتنا اچھا رہا ہوگا. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. باقی جو قانونی کارروائی ہوتی ہے، باقی جو سیاسی باتیں ہوتی ہیں، اور جو سزا کی بات ہوتی ہیں، یہ حکومت کا کام ہے. قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں. آپ احتجاج کریں، مظاہرہ کریں، لیکن امن اور شانتی کے ساتھ، اور حکومت تک اپنی بات پہنچائیں. قانون نافذ ہونا چاہیے، سزا ملنی چاہیے. جو اس طرح کے ادارے ہیں ان تک اپنی بات پہنچائیں، لیکن امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. اور کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا اور جس کا قانون اجازت نہیں دیتا. انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اور ہمارے رسول کا مرتبہ اور بلند ہوگا. اور جو دشمن ہیں اسلام کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں، ہم مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، وہی مغلوب ہوں گے، اور اسلام انشاءاللہ باقی رہے گا. اسلام کے مٹانے والے مٹ جائیں گے. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو دین و ایمان پر قائم رکھے، استقامت عطا فرمائے، آزمائش میں صبر کرنے کی توفیق بخشے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہو، توہین ہو، آپ کی شان میں گستاخی ہو، تو ہمیں
صحیح طریقے سے جواب دینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رسول پر ایمان رکھنے اور آپ سے محبت کرنے کے صلے میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برکتوں اور سعادتوں سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔